واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی دن پہلے میری بیٹی نے کہا ابا کلیاچک اہل حدیث جامع مسجد کا فوٹو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، بہت خوبصورت ہے، مولانا قاری ظفر الاسلام نے شیئر کیا ہے۔ پھر کہا ابا آپ کی مسجد میں بدعت کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم بھی تو مولانا ہو، شرک بدعت کا کام میرے ذریعے ہو سکتا ہے، میری مسجد میں ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ کسی نے کمنٹ کیا ہے، میرے مسلی بھائیوں، شرک اور بدعت اس کا میں اسپیشلسٹ ہوں، 50 سال عمر گزر رہی ہے، اسی 30 پارہ قرآن، جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث، اسی میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کلیاچک میں کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا شرک و بدعت کا عالم ہے، میں اس کے در میں حاضری دوں گا اور اس سے علم سیکھوں گا۔ میرے مسلی بھائیوں، بات اصل یہ نہیں ہے، 1% لوگ ہیں جن کے پیٹ میں مڑوڑ اور درد ہے، اس لیے کہ ہماری یہ مسجد کلیاچک اہل حدیث جامع مسجد پورے مغربی بنگال میں چھا گیا ہے۔ گزشتہ سال میں کلکتہ گیا تھا، اسپیشل پروگرام کیا کہ مولانا آئے ہیں، ابھی اس مہینے میں 24، 25، 26، 27 کا ٹکٹ بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی، اور میں نے آج کہا تھا اپنے ایک ماسٹر بھائی سے، صبح 1 گھنٹہ تک میرے پاس بیٹھے، آج میں دعا کروں گا مسجد کے کمیٹی کے لیے، اور میرے بڑے بھائی حاجی لیاقت علی بساس آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، مسلی بھائیوں، نیک کام کیجئے یا پھر نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دیجئے، نیک کام کیجئے یا پھر نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دیجئے۔
آج میرے بڑے بھائی حاجی لیاقت علی صاحب دنیا میں نہیں ہیں، اپنی قبر میں ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث بتا رہی ہے میرا ایک ایک شبد، میرا ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ کا اجر اور ثواب جس طرح ہمیں مل رہا ہے ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اللہ کی نبی کی حدیث۔ اس لیے آپ حق کام کا ساتھ دیجئے، حق کام کیجئے، یا پھر حق اور نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دیجئے۔ آج ہم اس مسجد والوں کے لیے، کمیٹی کے لیے، آپ تمام مصلی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ شرک و بدعت سے ہمیں بچا، شرک و بدعت سے ہمیں بچا۔ یہ شرک و بدعت اسی ضمن میں بات آئی ہے تو بتاؤں، میرے کئی ایک حاجی بھائیوں نے فون کیا، مولانا دیوالی کے موقع پر غیروں کے تہوار میں دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ میرے کئی مصلی بھائیوں نے فون کیا۔ میرے مصلی بھائی سنیں، آپ ان کی دیوالی میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، ہاں ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، آپ ان کو ویلکم مبارکباد نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں ان کے گھر میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مٹھائی کھا سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ جو جانور اس نے ذبح کیا ہے اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو اسے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، عقیدے کی بات ہے، آپ ان کی دیوالی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ قرآن سورہ مائدہ میں تفصیل ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کی روایت، آپ اس کے دیوالی میں شریک ہوں گے آپ بھی مشرک ہو جائیں گے، آپ ان کی دیوالی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، البتہ ان کے گھر میں دعوت، ڈرائی فروٹ، مٹھائی وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اسلام عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ 13 سال اللہ کے نبی نے مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دی، شرک اور بدعت ہی کی بات کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مکے والے لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک نہیں دو نہیں، 13 سال تک اللہ کے رسول نے یہ آواز لگائی مکہ کے صحرا میں، عرب کی سرزمین میں، لیکن ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نون کی ابتدائی آیتیں ہیں 29 پارہ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اللہ کے نبی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے سمجھوتا کر لیں۔ وَدُّوا، یہ لوگ چاہتے ہیں، مکے والے بڑے بڑے لیڈر لوگ، کہ آپ کچھ سمجھوتا کر لیں، آپ ان کا کچھ مان لیں، وہ آپ کا کچھ مان لے گا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ان کی اطاعت مت کیجئے، ان کی بات نہ مانیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر کے کہا 30 پارہ سورۃ الکافرون، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ سمجھوتا کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ شرک سے بیزاری، شرک سے روکنے کے لیے میں محمد دنیا میں آیا ہوں۔ شرک و بدعت کی بات سنو میرے مصلی بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، شرک و بدعت ہم سے سیکھیے۔ شرک و بدعت کی بات کرنے کے ہم لائق ہیں، ہم اہل ہیں، یا پھر عرب کی سرزمین ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے بڑے لیڈر لوگ آئے تھے دارالحکومت دلی میں، گاندھی جی کے سمادھی پر گئے، سب گئے، آپ کا خلیفہ طیب اردگان بھی گیا، سب لوگ گئے، لیکن محمد بن سلمان نے کہا یہ عقیدے کی بات ہے،
میں نہیں جا سکتا، نہیں گئے، محمد بن سلمان نہیں گئے، اور بتا دیا لکم دینکم ولی دین۔ عرب کی سرزمین میں توحید، پوری دنیا میں اگر توحید ہے تو مملکت سعودی عرب میں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں۔ ہم نے کئی جمعہ پہلے کہا تھا، ایک آدھ آدمی کی بات لگی تھی، ہم نے کہا تھا جتنے چہرے ہیں یہ دوگلا چہرہ ہے، اور اسلامی اتہاس، ہم نے تو اتہاس پڑھا ہے، ہم نے تو اتہاس سمجھا ہے۔ آپ نے اتہاس کیا پڑھا؟ آپ نے چینل والوں کی بات سن کر آپ نے تبصرہ کیا، ہم نے تاریخ پڑھا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی۔ ہم نے کہا تھا 2 جمعہ پہلے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ ساتھی ابو بکر اور عمر کی قبر کو اکھاڑ پھینکنے کا جو ارادہ رکھتا ہے، ان کے ذریعے سے کبھی بھی اسلام کا کام اور اسلام کی مدد نہیں ہو سکتی۔ اور آج بھی وہ دوگلا چہرہ دلی کے پہلے پنے میں سرخیوں میں چھپا ہے کہ ہم حماس کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے مسلم بھائیوں، قرآن اور حدیث کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، توحید اور شرک 2 متضاد چیزیں ہیں۔ آگ اور پانی ایک کٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کے سامنے شرک اپنا کھم توڑ دے گا، اس کی طاقت و قوت نہیں۔ رواداری الگ چیز ہے، میری بات سمجھیے۔ آپ غیر کے گھر میں دعوت نہیں کھا سکتے ہیں، ان کی دیوالی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عقیدے کی بات ہے۔ دیوالی ان کا پوجا ہے، اور وہ ایک کے علاوہ بہت سارے معبودوں کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں۔ اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ رواداری کیا چیز ہے؟ ہم نے 2 جمعہ پہلے آپ کو کہا تھا، یا 3 جمعہ پہلے، رواداری ایک الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے یہودی ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی مدینے میں یہودی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ حدیث لمبی ہے، سمجھیے گا۔ سلام بن مسکن کی بیوی نے، بخاری 2 جلد کتاب المغازی، ایک بڑے بزنس مین یہودی سلام بن مسکم، اس کے بیوی زینب نے دعوت دیا، اللہ کے نبی گئے، بسر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر میں کھانا کھائے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم نے بخاری کے حدیث آپ کو بتائی تھی، یہودی کی لاش گزر رہی ہے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اٹھ گئے۔ یہ رواداری ہے، بات سمجھیے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا اور آگے آئیے، حدیث کے ذریعے بات سمجھیے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کا چچا حضرت علی کا باپ انتقال کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، حدیث کا شبد ہے ان امک افضل قد مات، اللہ کے نبی آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، کیا کریں گے؟ اس کو مٹی دے میں تجہیز اور تدفین میں شریک ہوں؟ حدیث کا شبد ہے، اللہ کے نبی نے کہا علی اذهب فوار ابا، علی جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو، اپنے باپ کی تجہیز اور تدفین میں مدد کرو۔ اذهب فوار ابا، جاؤ اپنے باپ کو قبر میں ڈالو، قبر میں دو، اس کو دفن کرو۔ رواداری کیا چیز ہے اس کو میں سمجھا رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا لا اواری، اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا، انہو مات مشرکن، وہ تو شرک کی حالت میں مرا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ اور کچھ نہ کرو، لیکن ان کو دفن کر کے میرے پاس آؤ، پھر میں کچھ بات کروں گا۔ حدیث لمبی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام روادار ہے۔ علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا، جاؤ اپنے چچا کے دفن میں شریک ہو جاؤ، اور گئے۔ اس کو رواداری کہتے ہیں۔ لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے گی، اسلام لکم دینکم ولی دین، شرک سے بیزار ہے اور اسلام اس کی سرپرستی نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ کو اعلان کر کے کہا قرآن نے
لئن اشرکت لیحبطن عملک، محمد تم سے اتنا پیار میرا کہ تم کو زخم دیا طائف والوں نے، آسمان سے ہم نے فرشتہ بھیج دیا، کہو تو طائف والوں کو کچل کے رکھ دیں، لیکن محمد اتنا پیار، اتنا لاڈ، اتنی شفقت، لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا تو پھر لیحبطن عملک، تم ضائع اور برباد ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، شرک سے بچنا ہوگا، بدعت سے بچنا ہوگا، اور دیوالی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے۔ ہاں، ان کی دعوت آپ قبول کیجئے، رواداری، انہوں نے جو ذبیحہ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں، الگ سے اگر اس نے کچھ کیا ہے جس پر اپنے بتوں کا نام نہیں لیا ہے اور آپ کو معلوم ہے صحیح طریقے سے، آپ ان کی دعوت کھا سکتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ میں نے ابھی کہا نا بخاری شریف کی حدیث، سلام بن مسکم بڑا یہودی، بڑا سوداگر، مدینے کا بڑا بزنس مین، ان کی بیوی زینب نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی، اور مقصد کیا تھا کہ ان کو دعوت دے کر پتہ کیا تھا نبی کو کیا پسند ہے، گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے، پتہ کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ کڑا زہر ملا دیا نبی کو مارنے کے لیے اور دعوت دیا تھا۔ ایک الگ تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی بسر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے، انہوں نے کھا لیا تھا، ان کی موت ہو گئی، اللہ کے نبی نے بھی کھایا تھا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، اتنے میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور آپ نے وہ کھانا زمین پر ڈال دیا۔ اتنا زہر تھا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جس وقت اللہ کے نبی مرض الموت میں تھے، مرنے کے قریب میں تھے، اس جگہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی، وہ جو زہر کھا لیا تھا اتنا مہلک اور خطرناک زہر ملایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے یہودی کے گھر میں دعوت قبول کیا، ہم بھی دعوت قبول کریں گے۔ اسلام روادار ہے، کتنا روادار ہے ہم نے پچھلے خطبہ میں تفصیل آپ کو بتایا ہے، لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے گی، عقیدے سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، عقیدہ ہم سے سیکھو۔ شرک کس کو کہتے ہیں ہم سے پوچھو۔ کمنٹ کرنے والوں، مجھے کہا میری بیٹی نے آپ کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کمنٹ پڑھنے کا۔ میری بیٹی کو میں نے کہا بیٹی چھوڑو، ہاتھی چلتا رہے گا اور یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے اس منبر سے جناب محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث کو پرچار کیا ہے، 30 پارہ قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے مغربی بنگال میں اس کا چرچا ہے اور اس کا اجر، اس کا ثواب ملے گا ہمارے اس چلانے والی کمیٹی کو۔ جیسا کہ میں نے کہا، میرے بڑے بھائی مرحوم حاجی لیاقت نہیں ہیں، لیکن ایک ایک شبد، ایک ایک لفظ کا اجر، ثواب اور نیکی ان کی قبر میں جا رہا ہے۔ آج نہیں ہے آج موجودہ کمیٹی جو ہیں یہ بھی کل نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے، لیکن نیک کام میں آپ نے تعاون کیا ہے، ہیلپ کیا ہے، مدد کیا ہے، یہ چیز ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن کے بھاشا میں الباقیات الصالحات، یہ چیز ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن کے بھاشا میں الباقیات الصالحات، یہ چیز قیامت تک ختم ہونے والے نہیں۔ یہ نیک عمل آپ کے قبر میں تک یہ پہنچے گا، جاری رہے گا۔ نیک کام کیجئے یا پھر نیک کام کا ساتھ دیجئے۔ دوسری بات، ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں اب آ رہا ہوں۔ میرے مسلم بھائیوں، ہم پر مصیبت ہے، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مومنوں پر جب مصیبت آتی ہے تو یہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ مصیبت آئی ہے، مصیبت آئی ہے اور بڑی مصیبت ہے۔ میں نے گزشتہ کل سوشل میڈیا میں ایک شیئر کیا تھا، میرا بڑا بچہ کل مدینہ یونیورسٹی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا،
میں نے تھوڑا سا لکھا اور زیادہ لکھا، میرا ایک بیٹا سر میں زخم آیا ہے، پورا خاندان رو رہا ہے، کیا ہوگا؟ وہ خوبصورت مکھڑا گلاب سا چہرہ فلسطین کی سرزمین میں جہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی موت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، بہائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے۔ میرے مسلی بھائیوں سنو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پڑھا کیجئے۔ کیا ہوگا اس کو پڑھنے سے؟ نمبر 1، اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قیامت پہ جو ملے گا اس کا ہم ذکر کریں گے۔ دنیا میں کیا ملے گا سنیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میرا شوہر ابو طلحہ، لمبی حدیث کا خلاصہ کہہ رہا ہوں، ام سلمہ کہتے ہیں میرا شوہر ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس حدیث سن کے آیا، مجھے بتایا، اور میں نے اس کلمے کو یاد کر لیا کہ جب مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ پڑھنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعا پڑھی۔ سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی میں ان کا شوہر مارا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اس دعا پڑھنے کی فضیلت، جو مصیبت ہے اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی۔ یہ دعا پڑھنے کا مقصد، آپ مصیبت میں یہ دعا پڑھیے، اس سے بہتر چیز آپ ملے گی۔ ام سلمہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر مر گیا لیکن میں نے تو دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا، یہ دعا تو ہم نے پڑھ لی، لیکن میرا شوہر، اس سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے میرے لیے، لیکن یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ کہا بے شک یہ حدیث صحیح ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد نبی محمد الرسول اللہ کا پیغام آیا اور ام سلمہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہو گیا۔ میرے مسلی بھائیوں بتاؤ، ابو طلحہ بہتر ہے یا اللہ کے نبی جیسا شوہر بہتر ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یقیناً اللہ کے نبی کی حدیث صحیح، ابو طلحہ میرا شوہر، اس سے بہتر شوہر محمد الرسول اللہ مجھے مل گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک اور حدیث سنیے۔ آپ انا للہ پڑھیے مصیبت کے وقت۔ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ معمولی سی معمولی چیزیں۔ ایک روایت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک روایت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر میں مصباح رسول اللہ انتفعت مصباح رسول اللہ، اللہ کے رسول کے گھر کا چراغ بجھ گیا۔ انتفع مصباح رسول اللہ ذات لیلۃ، ایک رات رسول کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھ گیا، آپ نے انا للہ پڑھا۔ ایک صحابی نے کہا یہ کیا مصیبت ہے اللہ کے رسول، یہ بھی مصیبت ہے؟ کہا ہاں، ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف ہو فہوا مصیبت، وہ مصیبت ہے۔ انا للہ پڑھو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، دنیا میں تو ہوا، کیا فائدہ؟ بہترین شوہر ملا ام سلمہ کو۔ آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ لمبی حدیث اور اس کا خلاصہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے جب کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی مر جاتی ہے، فرشتوں سے کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ اس کے بچے کی روح ہم نے قبض کر لی۔ کہا قبضتم علی فؤاد ولدی فلذت کبدی، تم نے اس کے جگر گوشہ کی روح کو قبض کر لیا۔ کیا کہا اس وقت؟ اس آدمی کا بیٹا بیٹی مر گیا، اس کی روح قبض کر لیا، اس نے کیا کہا؟ کہا حمدک واسترجا، اللہ اس نے انا للہ کہا، تیری تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گواہ رہو ہم نے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا، وَيُسَمَّى بَيْتُ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام رکھ دیا بیت الحمد۔ آپ کا بیٹا بیٹی مر گیا، کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھیے۔ کیا ملے گا؟ جنت میں گھر ملے گا جس کا نام ہے بیت الحمد۔ حدیث اور بھی ہے،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔